مولا علی شیر خدا فرماتے میں نے اسی سے تو رب کو پہچانا ہے کہ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا بلکہ وہ ہوا جو میرا رب چاہتا تھا۔ فرماتے میں نے کسی کام کے لیے سارے اسباب جمع کر لیے، جب نہیں ہوا تو میں سمجھ گیا یہ کرنا میرے اللہ نے۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی اس کے ہونے کی علامت ہے کہ آپ اس کی رضا پہ راضی رہیں۔ حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی تھی، اللہ کا ان پر خاص انعام تھا۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، دور دور سے لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آتے، خود وہ نابینا تھے، بینائی نہیں تھی۔ تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کر لیں، تو فرمانے لگے میرے رب نے بڑا عرصہ مجھے آنکھوں کا نور عطا کیا ہے، اب وہ لے گیا ہے تو میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، دکھ اور تکلیف اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے میں نا ایک خاص لذت بھی ہے۔ صرف سکھوں کا مزہ نہیں ہوتا، دکھوں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ ہاں زخموں کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ یہ کبھی آپ کے کوئی زخم ہو جائے اور ٹھیک ہونے کے قریب آئے تو آپ اسے چھیڑ کے دیکھیں، اس کی بھی ایک لذت، دکھوں کا بھی ایک مزہ۔ سکھوں میں تو لوگوں کو رونا نہیں آتا، جو بڑے سکھی ہوتے ہیں وہ تو کعبے جا کے نہیں روتے، ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، ان کو تو مدینے جا کے رونا نہیں آتا۔ یہ دکھ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے دل کو نرم رکھتے ہیں۔ یہ آزمائش ایک ایسی چیز ہے جس میں نفسانی قوتیں ختم ہوتی۔ کوئی نہ کوئی آزمائش انسان کے ساتھ رہے تو اللہ کے حضور حاضر رہتا ہے۔ دکھوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو کبھی بھی برا نہیں جاننا چاہیے۔ یہ تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، دلوں کو نرم کر دیتی۔ جن کو ہم بعض اوقات بڑی آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی تو خیر بن جاتی۔ حضرت جناب ایوب علیہ السلام شدید علیل ہو گئے، شدید بیمار ہے، 16 سال گزر گئے بیماری کو۔ تو آپ کی اہلیہ نے ایک دن آپ سے کہا اللہ کے نبی ہیں، دعا ہی مانگ لیں، اللہ شفا دے دے۔ تو جناب ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے شفا کتنا عرصہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا 60 سال۔ فرمایا بیماری کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے، پھر دعا مانگ لیں گے، ہو لینے دے ذرا 60 سال۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے کہ 60 سال ہو جائیں گے تو کر لوں گا دعا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفا عطا فرما دی، ٹھیک ہو گئے جناب ایوب۔ کچھ دن گزرے نا تو آپ کی اہلیہ نے ایک سوال پوچھا، کہنے لگی ایوب یہ بتائیے آپ نے بیماری بھی دیکھی، شفا بھی دیکھی، بیماری ٹھیک تھی کہ شفا؟ تو آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں، جس حال میں رکھے ٹھیک ہے، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، میں سارے دن اس کے ہیں۔ لیکن فرمانے لگے اگر تم مجھ سے پوچھو نا میری ذاتی رائے تو بیماری بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے کہا یوں بیماری اچھی تھی؟ آپ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے میں ایک بار میرا رب میرا حال پوچھتا تھا۔ فرمایا 12 گھنٹے تو اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ رب نے حال پوچھا ہے، اور پھر اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا کہ میرا رب دوبارہ کب حال پوچھے گا۔ تو میں 24 گھنٹوں کی لذت نہیں بتا سکتا جو اس کے حال پوچھنے سے طاری ہوتی۔ تو فرمایا شفا تو مل گئی ہے پر اب وہ حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ اب وہ میرے بھائی اس بیماری میں جو لذتیں ہیں، جو کرم نوازیاں ہیں، جو رحمتیں، ان کو بھی تو دیکھیں، اپنے کریم رب کی رضا پہ راضی تو رہے۔ آپ کو پتہ ہے دکھ کس کو کہتے ہیں؟ دکھ کی تعریف درویش یہ کرتے ہیں کہ ہماری مرضی اور ہے اور رب کا ارادہ کرم اور ہے، اس کا نام دکھ ہے۔ سکھ کیا ہے کہ ہماری بھی وہی مرضی ہے جو ہمارے رب کی مرضی ہے۔ اگر مالک کریم کا ارادہ کرم یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مل جائیں تو الحمدللہ،
اور اگر اس کا ارادہ کرم یہ ہے کہ ایک وقت روٹی ملے ایک وقت فاقہ ہو تو الحمدللہ۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ڈھیر سارے لوگ دنیا میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے یہ پریشانی ہے، میں سب طبیبوں حکیموں کے پاس گیا، پھر میں آستانوں درباروں مزاروں پہ بھی حاضر ہوا، اس کے بعد میں نے بڑے بڑے دانشوروں سے مشاورت کی، لیکن میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر وہ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا، ذہنی تناؤ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر سارے ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں، دعاؤں، التجاؤں کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں نہ ہو رہا، تو پھر معنی یہ ہے کہ رب کی رضا یہی ہے کہ جو کرم سے اس نے فیصلہ کر دیا ہم بھی اس فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ بے چینی اور اضطراب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے اور ہماری جد و جہد کچھ اور ہے، اس سے ذہنی اضطراب اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے طبیعتیں بے چین اور بے قرار ہوتی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ جس طرح قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا ہے نا، قصوں میں سے سونا قصہ، خوبصورت داستان جناب یوسف کی، اور داستان یہ ہے کہ کبھی وہ باپ کے سب سے زیادہ لاڈلے ہیں اور کبھی وہ جناب یوسف علیہ السلام کنویں کی زینت بن گئے، کبھی ان کے قریب گرم ہوا بھی نہیں آتی اور کبھی ان کے چہرے پر تماچے پڑتے ہیں۔ پھر وہ کنویں سے نکلتے ہیں تو ایک اور تکلیف سہتے ہیں کہ انہیں بازار میں بیچا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی فضل سے اور اس کی توفیق سے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں انہیں شہزادہ بنا کے رکھا جاتا ہے۔ کچھ زندگی بڑی آسودگی اور آسانی کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ پھر ایک فیصلہ کرم ہوتا ہے کہ جناب یوسف کو جیل میں جانا ہے، تو وہ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، وہ کنویں میں جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ شہزادے بنتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی، وہ دوبارہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس ملک کے وہ قیدی تھے نا، رب اسی ملک کا انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک دستور ہے کہ آپ کو دکھ بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن سکھوں کا معاملہ تو ہم بڑے لطف کے ساتھ اور ذائقے کے ساتھ گزارتے ہیں، دکھوں کی باری آتی ہے تو شدید اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی زندگی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی خوبصورت پہلوؤں پر غور کریں نا کہ امام علی مقام وہ ہیں کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں نانا کے کندھوں پہ ہیں اور کبھی حضور گلی سے گزر رہے ہیں تو حسنین نانا کے کندھوں پہ ہیں۔ کبھی کیفیت یہ ہے جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اپنی والدہ کے مقدس کاشانہ نور میں خاتون جنت کی گود میں کھیل رہے ہیں، کبھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس باہوں میں جھول رہے ہیں۔ یہ سارے نظارے انہوں نے دیکھے، لیکن پھر وہی حسین ابن علی تھے جنہوں نے کربلا کا خشک میدان بھی دیکھا، جنہوں نے وہ چٹیل پہاڑ بھی دیکھے، حق کے رستے میں اپنی اولاد کا قربان ہونا بھی دیکھا۔ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جس حال میں میرا رب رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سکھوں کو تو یاد ہی نہیں رکھتے، ہمیں صرف تکلیفیں یاد رہتی ہیں، صرف آزمائشوں کو یاد رکھتے ہیں، مثبت پہلوؤں کو نہیں سوچتے۔ کوئی بھی کام آپ ہوتا ہوا دیکھ لیں گھر میں، خاندان میں، قبیلے میں، تو اس کے جو خوبصورت، معنی خیز، پروقار، اچھے پہلو، ان پر غور نہیں کریں گے۔ وہ ایک جگہ ایک پنچایت تھی، تو وہاں کسی خاتون نے شکوہ کیا کہ میرے خاوند نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، یہ آزمائش میں مجھے مبتلا کیا ہے، یہاں سخت سست کہا ہے۔ تو ایک دانشور بزرگ بیٹھے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کہا بیٹا شادی کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ تو اس نے کہا میری شادی کو 18 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا یہ جو تم لڑائی، فساد، جھگڑا، دنگا، پریشانی بتا رہی ہو، یہ تو ایک دن کا ہے، باقی 18 سالوں کے بھی بات بتاؤ نا۔
तुमने एक दिन का झगड़ा तो याद रखा और इस एक दिन के झगड़े के नतीजे में आने वाली तकलीफ को भी तुमने याद रखा, लेकिन वो जो 18 साल तुम्हारे अपने शौहर के साथ सुखी गुजर गए उनका भी तो तज़किरा करो। तो कुछ देर की खामोशी के बाद अल्लाह ने उस खातून के दिल में ठंडक पैदा की और वो कहने लगी मेरे शिकवे दूर हो गए हैं, अब मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगी कभी दोबारा अपने शौहर की शिकायत ना करूं। अब बात को समझें, हम अपनी जिंदगी की सिर्फ शिकायतें यानी दुख ही हैं सिर्फ जिंदगी में। वो दुआ कर दे जी मेरे घुटने में दर्द है, बाकी जिस्म ठीक है ना माशाअल्लाह सारा, उसका शुक्र भी साथ अदा करें। दुआ करें जी आजकल कारोबार नहीं चल रहा, तो इससे पहले सारी जिंदगी ठीक चलता रहा है ना, उसका शुक्र भी अदा कर लें। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है अल्लाह के बंदों की शान ये है कि रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये बड़ा खास पहलू है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उनसे राजी है और वो भी अपने अल्लाह से राजी है। अल्लाह ने उन्हें जिस हाल में रखा है वो भी अल्लाह से राजी है। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, अल्लाह फरमाता है ये बड़ी कामयाबी है। अल्लाह भी उनसे राजी है और वो भी अल्लाह से राजी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा ये बंदे का अल्लाह से राजी होने का क्या मतलब है, तो इमाम साहब फरमाने लगे रब तो करीम ही बड़ा है, यतीम के सर पे हाथ फेर दो राजी हो जाता है, वो तवाइफ कुत्ते को पानी पिला दे तो मालिक राजी हो जाता है, वो तो मेहरबानी बड़ा है, तुमने रो के 2 आंसू बहा दिए वो राजी हो जाता है। फरमाते बंदे का मसला है, मसला तो बंदे का है, ये राजी होता ही नहीं। ये हर वक्त शिकवे करता है, हर वक्त शिकायत करता है, हर वक्त इसका ज़हन उलझा रहता है, हर वक्त कोई ना कोई नई चीज का मुतालबा करता है। नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम ना अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क से राजी हो जाओ, वो भी तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाएगा। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमें सब कुछ चाहिए और नतीजे में अगर कोई खिदमत करनी पड़े, कोई ड्यूटी करनी पड़े, कोई काम करना पड़े तो उसके लिए हम तैयार नहीं होते। अजीज भाइयों समझिएगा, गौर फरमाइएगा, तवज्जो कीजिएगा इस बात पर कि हमें हर हाल में अपने रब से राजी रहना। आजमाइश आ जाती है, दुख आ जाते हैं, मेहनत पूरी करें, जद्दोजहद पूरी करें, जो काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए जितने जरूरी असबाब हैं वो जमा सारे करें, लेकिन नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें, रिजल्ट अपनी मर्जी का ना मांगे। ये अकीदा तौहीद ये है कि नतीजा जो रब हमारे लिए निकाले वो नतीजा हमें कबूल होना चाहिए। दरवेश ने एक जुमले में बात खत्म कर दी, वो कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। अगर प्यारे राजी हैं दुख देने में तो फिर हमें ये दुख कबूल है और कई कई दफा कबूल है। तो अपनी तबीयत के अंदर ये मकाम तस्लीम व रज़ा लाएं, हर वक़्त अपने रब से राजी रहे। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक जुमला बड़ा खूबसूरत है और हुजूर उसको सुन के बड़े राजी हुए। सही मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत उमर ने एक मौके पर जब सरवर कायनात अलैहिस्सलाम को थोड़ा नाराज देखा, हुजूर के चेहरे पर कुछ आसारे नाराजगी देखे, तो जनाब उमर ने एक जुमला कहा था जो बड़ा हसीन है और कुतुब अहादीस में चमकता है। हज़रत उमर ने वो बात कही तो हुजूर की नाराजगी खुशी में बदल गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जो आसारे नाराजगी थे वो खुशी के तसव्वुरात में बदल गए। हज़रत उमर अर्ज करने लगे रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला। हज़रत उमर ने हुजूर को नाराज देखा तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के रब होने पे राजी हैं, इस्लाम के दीन होने पे राजी हैं और अल्लाह ने आपको हमारा नबी और रसूल बनाया, हम इस बात पर बड़े राजी हैं। हम राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और रसूल हैं, बड़े राजी हैं। बस ये रजा वाला जुमला कहा तो अल्लाह के रसूल खुश हो गए। तो अल्लाह से राजी रहें, आपके तसव्वुरात में शिकवे पैदा ना हो, शिकायतें ना हो, उलझे नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल है मेरी बड़ी शान है तो मेरे ऊपर मुश्किलात क्यों आती हैं। दोस्त अक्सर कहते हैं जी मैं सदका भी देता हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ, दिल
किसी का न दुखे, इसके लिए भी पूरी कोशिश करता हूँ। मेरा जिंदगी का मिजाज ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को मेरे लहजे से, अंदाज से, उठने बैठने से अजियत न पहुंचे, लेकिन फिर भी मुझे मसाइब आते हैं। हम उन्हें कहते हैं आप इबादत करें, मेहरबानी फरमाएं, तजारत तो ना करें। आपकी राय ये है कि मैंने सदका दे दिया, मुसीबत कोई ना आए, मैंने नमाज पढ़ ली, मुशक्कत कोई ना आए। तो कानून कुदरत ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सबसे ज्यादा तकलीफें आती अंबिया पे हैं, और हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह का लाडला महबूब हूँ, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा तकलीफें आई। ये आप अल्लाह की रजा पे राजी रह के तो देखें, आपके मिजाज में कमाल बुर्दबारी पैदा हो जाए, एक ठहराव आएगा। ये दोस्त इंतजामात कर रहे होते हैं ना, प्रोग्रामों के, इज्तिमात के, महफिल के, तो मैं एक ही बात सबसे करता हूँ, मैं कहता हूँ आपने ना बुर्दबार रहना है, आपने तहम्मुल से रहना है। हम देहाती लोग हैं, तो हमारे यहाँ शादियां होती थी ना, तो शादियों पे रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, तो सिर्फ ये फिक्र नहीं होती थी कि खाना पूरा हो जाए, सिर्फ इतनी फिक्र नहीं होती थी कि इनके सोने का इंतजाम हो जाए, एक फिक्र और भी होती थी कि बंदे बड़े इकट्ठे हुए हैं, सारे बरादरी इकट्ठी हुई है, कितने लड़ ना पैन आपस में। हमारे यहाँ ना चढ़ाने वाले ज्यादा खतरनाक नहीं होते, चिढ़ने वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो जरा जरा सी बात पे गुस्से में आ जाए, जरा जरा सी बात पे चिढ़ जाए, कहीं सुकून ही नहीं, ठहराव ही नहीं जिंदगी में। अल्लाह की रजा पे राजी रहे। मेरे रब ने जहां मुझे रखा है सबसे ज्यादा बाकमाल रखा है। जहां मैं हूं खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। आप अपने रब की रजा पे राजी रहें कि मेरी जहां ड्यूटी है, क्या ही बात है, मेरी जहां ड्यूटी, हजरत सिद्दीक अकबर को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया, लेकिन जनाबे बिलाल हबशी के पास मदीने वाले महबूब के मेहमानों की जिम्मेदारियां थी, मस्जिद नबवी की कुंजियां थी। कमाल उनका भी बड़ा है और कमाल बिलाल हबशी का भी बड़ा है। हालांकि वो तो मस्जिद में झाड़ू देते थे, खिदमत करते थे। तो आप अल्लाह की रजा पे राजी रहें। जहां रब ने आपको रखा है, जिस मकाम पे रखा है, वहां आप राजी रहें। आपको इत्मीनान महसूस होगा, आप सुकून में आ जाएं, दिल में ठंडक महसूस करेंगे, परेशानियों से निकलेंगे। ये हदीस देखिए, इमाम गजाली ने लिखी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ना सहाबा की एक जमात आई। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ईमानदार हैं। तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे ईमान की निशानी क्या है? तुम साहिब ईमान हो तो दलील क्या है? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जरा दलील सुनना। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुसीबत आए तो सब्र करते हैं, नेमत मिले तो शुक्र करते हैं, और या रसूलल्लाह रब जो फैसले कर दे हम उस पर राजी रहते हैं। हुजूर फरमाने लगे, काबे के रब की कसम, तो वाकई ईमानदार लोग हो। अगर तुम अल्लाह के फैसलों पे राजी हो, अगर तुम नेमतों पे शाकिर हो, मसाइब पर साबिर हो, तो तुम वाकई मोमिन हो। तो ये याद रखें अच्छी तरीके से कि हमेशा अपने आप को अपने रब के फैसलों पे राजी रखें। हमेशा कोशिश करें कि मुकद्दर से शिकवा न करें, तकदीर से शिकायत ना करें। जो हमें नहीं मिला उसके बारे में अपनी तबीयत के अंदर तड़प और तलब ना पैदा करें। बस जो फैसला रब ने कर दिया उस फैसले पर हमेशा राजी रहें। ये करके देखें। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक पूरी जमात जन्नत में जाएगी लोगों की। फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि मियाँ हिसाब दे आए हो? तो वो कहेंगे, हमें तो किसी ने हिसाब पूछा ही नहीं। उनसे पूछा जाएगा, पुल सिरात देखी है? कहेंगे नहीं, हमने तो नहीं देखी। उनसे पूछा जाएगा कि मिजान अमल? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहा, अच्छा तुम बड़े खास लोग हो, दुनिया में करते क्या रहे हो? तो कहेंगे, करते कुछ भी नहीं थे, रब के फैसलों पे राजी रहते थे। और तिबरानी में एक रवायत ऐसी भी मौजूद है कि हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है जिसने मेरे फैसलों पे राजी नहीं रहना वो रब कोई और ढूंढ ले। अगर तुम मेरे फैसले पे राजी ही नहीं हो, ओ भाई मैं अपने इदारे का सरबराह हूं, जो मेरा फैसला नहीं मानेगा वो निकलेगा इदारे से।
میں اپنی جماعت اور تنظیم کے تعلق سے کوشش کروں گا کہ امیر کی اطاعت کا سبق دوں. اگر کوئی نظم و ضبط درست نہیں کرے گا، یہ ایک حال ہے یہاں کے جو مینجمنٹ کے کام ہے، معاملات ہیں، ایک سربراہ آپ نے بنایا ہوتا ہے، اب اس کی اگر بات نہیں مانے گا کوئی ورکر، کوئی کام کرنے والا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ میاں آپ بات نہیں مان رہے، تمہارا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے. لہذا اگر آپ نے ہمارے نظم کے اندر نہیں رہنا تو آپ نکل جائیں. تو اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، یقیناً وہ کمزور ہو جاتے ہیں. آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ بتاؤں وظیفہ آپ کو. امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا؟ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے راضی ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا، ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں. یہ اپنے رب سے راضی رہیں، جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے. وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں. تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا، یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے، اللہ سے آگے نہ چلے. جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا. تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں یہ ہے تو یہ نہیں ہے، کبھی یہ بھی مل جائے نا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو پہلے خیال تھا ایک سواری مل جائے، چاہے موٹر سائیکل ہی ہو، مل گئی. اب بڑے پریشانی ہوتی ہے، کبھی 4 ٹائروں والی ہوتی نا، وہ بھی مل گئی، دے دی، طلب ہی یہ تھی. اب خیال آتا ہے کبھی تھوڑی سی بڑی مل جائے نا، وہ بھی مل گئی. اب جن کی ذرا گاڑیاں اونچی ہیں، ٹائر چوڑے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں، تو بندہ تو روک ہی نہیں رہا کہیں. تو حضرت کلیم سے رب نے فرمایا ان سے کہو مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں. لیکن ہماری طبیعت کی بے چینی، ہمارے مزاج کی بے قراری، ہمارے لب و لہجے کا وہ عالم کہ ہم خوش نہیں ہوتے. ڈھیر سارے لوگ ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی گھر میں لے آئیں، کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی نعمت مل جائے، ان کا مزاج اس طرح کا بن جاتا ہے، خوش نہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعض دوست ایسے ہیں جن کا انداز اس طرح کا ہے کہ ان کو کوئی بھی نعمت مل جائے تو ان کی طبیعت سکون پذیر نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے بڑے صالح آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے نیک ہیں. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا ایک صاحبزادے بیمار تھے. یہ جو بچے بیمار ہوں یا کسی تکلیف میں ہوں تو یہ ماں باپ کو بڑا بے چین کر دیتے ہیں. اپنی بھوک بھی بندہ سہ لیتا ہے، اپنی بیماری اور تکلیف بھی سہ لیتا ہے، لیکن اگر اولاد کسی آزمائش کا شکار ہو جائے، پریشانی کا شکار ہو جائے تو انسان بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے اپنے بیٹے کو لے کر، اور جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ محسوس کرتے تھے کہ شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر. اللہ کا فیصلہ ایک کرم آیا اور ان کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا. جب ان کے صاحبزادے وصال کر گئے نا تو ظاہر ہے کہ بیماری سے بڑا غم تو صاحبزادے کا انتقال کر جانا ہے. تو جنازے کے لیے جو لوگ آئے اور اس کے بعد جو تعزیت کے لیے لوگ آئے وہ کہتے ہیں ہم نے جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا. ہم نے دیکھا کہ بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا اور آنے جانے والوں کو بڑے اطمینان سے، بڑی محبت سے ملتے، ان کا انداز بڑا منفرد ہو گیا. ایک صاحب نے پوچھ ہی لیا کہ جناب آپ پہلے بڑے بے چین تھے، اب آپ کی طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے جب تک وہ بیمار تھا میری ذمہ داری تھا اور میں بے چین تھا. فرمایا میرے رب کا فیصلہ ہے، کرم آ گیا ہے اور وہ میرے رب کے حضور حاضر ہو گیا ہے. گویا اب جس بارگاہ میں گیا ہے وہاں رحمت ہی رحمت ملے گی، وہاں کرم ہی کرم ملے گا. اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں قبر میں اس کا استقبال کریں گی. جب تک میری ڈیوٹی تھی تو میں پریشان تھا، بے چین تھا، بے قرار
اب تو حاضر بارگاہ ہو گیا اور میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. جب تک اللہ نے چاہا بیٹا میرے پاس رہا, اور جب اللہ نے چاہا اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیا. میرے بھائیو یاد رکھیے گا, ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا کہ زندگی کے اندر کبھی بھی